بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج اس وقت میں موجود ہوں ہارون آباد کی ایک نجی مارکی میں، جہاں پر اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی JUI کے انتہائی سینئر رہنما میرے ساتھ موجود ہیں، اسلام غوری صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو ویلکم ٹو ہارون آباد، کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل بہت اچھی بات جو اس وقت کے موجودہ حالات چل رہے ہیں اور پاکستان جو پوری دنیا میں نمائندگی کر رہا ہے دو ممالک کی صلح کروانے میں، اس حوالے سے JUI کا بھی کوئی کردار ہے؟ دیکھیں، ہمارا کردار اتنا ہے کہ ہم نے ان کے کسی معاملے پہ رکاوٹ نہیں ڈالی، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے اپنا احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا۔ تو ہم نے ایک مثبت پہلو یہ اٹھایا کہ ایسا تاثر نہ جائے کہ حکومت کے کچھ لوگ مخالف ہیں اور وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں، تو حکومت کو مکمل ایک جو ہے بااختیار کر کے ان کو آگے اپنا کام کرنے دیا جائے۔ اور اس طرح نہ صرف ہم نے کیا بلکہ اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں سے بھی کروایا گیا، اور اس طرح سے اس وقت حکومت کو پورے ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ کہ بہت مشکل ہے، اللہ کرے یہ ہو جائے معاملہ، لیکن حکومت کا رویہ جو بڑا عجیب و غریب ہے، یہ اس سے علیحدہ بات ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک نام تو ہوا ہے پاکستان کا، لیکن حکومتی رویہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی شاید اس جنگ سے لاٹری کھل گئی ہے۔ لیکن ہم نے تو اکثر دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی مؤثر آواز رہی ہے ہر معاملے میں، اور انہوں نے جہاں چاہا حکومت کو جہاں چاہا مروڑنا چاہا، تو اب نہیں ایسا ہو سکتا؟ نہیں، ایسی بات اس موقع پہ دیکھیں، اس موقع پہ ہم حکومت کو یہ نہیں موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کل کو کہے کہ لو جی آپ لوگوں نے ہمارے کام میں ٹانگ اڑائی یا رکاوٹ ڈالی۔ ہم انہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اگر کام کر رہے ہیں تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اس جنگ کے عوض جو خطے کے ممالک ہیں، جن کو بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے یا دوسرے ممالک ہیں آپ کے ارد گرد، وہاں نہ اتنا پیٹرول کی قیمتیں بلند ہوئی، نہ وہاں پر اتنی مہنگائی بلند ہوئی، نہ اس طرح سے وہاں پر جو آج تو یہاں آپ نے سولر پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ جنگ تو ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، اور اس میں پاکستان کا جو نام بلند ہو رہا ہے یا یہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ اس سے پاکستان کو بڑا وقار اور عزت مل رہا ہے، تو اس کی آڑ میں عوام کے ساتھ تو اچھا نہیں ہو رہا۔ میں سمجھتا ہوں عوام کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے۔ اب سولر انرجی ہے، وہ سولر انرجی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج نے ہمیں دی ہے، ہم اسی سے لے رہے ہیں نا، اپنی جیب سے پیسے لگائیں۔ اب حکومت اس پہ ٹیکس لگانا چاہتی ہے، تو مجھے تو خوف آ رہا ہے کل کو ایسا نہ ہو کہ سانس لینے پہ کہہ دیں یہ بھی ہوا کے بھی پیسے دے دو، کہ ہم نے اس کو صاف کیا ہے اور یہاں گرد و غبار سے پاک ہوا دی ہے آپ کو۔ بطور ترجمان JUI ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کا نام نکال دیا جائے تو کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جو چل سکے یا ٹک سکے۔ بڑی ایک طاقتور حلقے بھی ان کو مانتے ہیں، تو مہنگائی کے جو حالات ہیں اس وقت کے، مولانا فضل الرحمان صاحب اب حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر عوام کے ساتھ باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ دیکھیں، ہم نکل رہے، ہم نے اعلان کر دیا تھا، پھر حکومت والے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے مسائل ہیں، ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، تو اگر آپ تاثر روڈوں پہ آ کے یہ دیں گے ہمارے خلاف تو ہماری پوزیشن کمزور ہوگی ان دو فریقین کے درمیان، جن کے درمیان ہم کچھ معاملات طے کرانے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کی ریکویسٹ مانی ہے، لیکن شاید وہ اب سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ تو لیکن جب بھی حکومت کا برا وقت آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو آسرا دیا اور وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ اب کی جو موجودہ صورتحال ہے، اب تو عوام کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اگر وہ سڑکوں پہ نہیں نکلتے، اور عوام کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ کیوں نہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کی پارٹی سامنے آ کر ان کو لیڈ کریں؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی حکومت کو نہیں، اپنے عوام کے، اپنے کارکنوں کے لیے، ان کو ہم نے ساتھ، ان کے لیے نکلے ہیں، ہم کسی کو سہارا دینے کے لیے کبھی نہیں نکلے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم تو بالکل نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے اعلان بھی کیا تھا، اور ہم نے اسی سلسلے میں ابھی 14 مئی کو کراچی میں ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور غالباً عید کے بعد کوئٹہ میں ایسا ہوگا۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو ہم تو پنجاب میں تو ہمارے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہے، دوستوں نے ہم پہ محبت نہیں کی پنجاب والوں نے، تو ہم انتظار میں، جن پہ آپ نے محبت کی ہے وہ نکلے تھوڑا سا باہر، ہم ان کے پیچھے ان کی قیادت میں ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، پنجاب جو والے اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہمارے 90 قومی اسمبلی میں ممبر ہیں، پنجاب اسمبلی میں اتنے ممبر ہیں، تو وہ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ ان عوام نے ووٹ ان کو جو دیا تھا وہ خان صاحب کے لیے تو نہیں دیا تھا، اس کی رہائی کے لیے تو نہیں دیا تھا، عوام نے اپنے مسائل کے لیے ووٹ دیا تھا۔ رہائیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ اپنا ایجنڈا لے کے نکلیں، باہر میدان میں آئیں، آپ اپنے عوام کے لیے نکلیں، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے،
कुर्बानी दी है उन्होंने, आप उनके लिए मैदान में आए, खान साहब खुद बाहर आ जाएंगे। सर अगर पंजाब में आपकी सीट नहीं है तो हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की आवाज़ फिर भी हर जगह पर गूंजती दिखाई देती है, और ये आप लोगों के साथ प्यार है अवाम का। अगर सीट नहीं निकली तो क्या आप लोग पंजाब के लिए नहीं निकलेंगे? नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि पंजाब के साथ आवाम से गिला कर रहा हूँ। मैं खुद पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं गिला कर रहा हूँ कि खुदा के लिए 1970 में जैसे पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी के बाद नंबर 2 जमीयत उलमा इस्लाम आई थी, खुदा के लिए आपने उसी तरह अपने रवैयों को ठीक करें। ये तजर्बे करने छोड़ दें, अस्करी लिबार्टरियों से तैयार होने वाली पार्टियों पर भरोसे ना करें, जेन्युइन लोगों पे भरोसे करें जो आवाम के लोग हैं, आपके अंदर से गए हैं। मैं एक कारकुन का बेटा हूँ, मैं किसी बड़े पीर का और बड़े जागीरदार का और बड़े सरमाएदार का, किसी शेखुल हदीस का बेटा नहीं हूँ, मैं तो एक आम कारकुन का बेटा हूँ। तो ये जमीयत उलमा इस्लाम में आम कारकुन को हैसियत मिलती है। अब नून में चले जाएँ, किसी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में चले जाएँ, पीटीआई में चले जाएँ, वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आम आदमी नहीं है वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को अब हालात को देखना चाहिए। मुस्लिम लीग को आजमा लिया, 70 से लेके पीपल्स पार्टी को आप आजमा रहे हैं, और 87 या 85 से जनरल ज़िया साहब लाए थे मुस्लिम लीग को, उस वक़्त से आप उनको भी आजमा रहे हैं। ना रोटी कपड़ा और मकान मिला, ना आपको जनाब आज तक कर्ज उतारो मुल्क संवारो का कर्ज उतरा, ठीक है, ना मौजूद जो खान साहब भी 3.5 साल रहे या